الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع اور گفتگو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ایک حدیث پاک کے متعلق آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ۔ اس حدیث پاک کا صحیح مفہوم اور معترضین کے شبہات کا جواب آج ہم اس نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور انور صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، صحیح ہے کہ ایک مشہور روایت ہے جس کو مختلف محدثین نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، جس کا متن یہ ہے کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فعمل بها بعد كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر عليه عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء۔ یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں اچھے کام کی ابتدا کی اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا، اس کے لیے ہر عمل کرنے والے کے اجر جتنا لکھا جاتا رہے گا اور ان کے گناہوں میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ اور یہی الفاظ ابن ماجہ کے اندر بھی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنۃ حسنہ فعمل بها قال له اجرها ومثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سيئة قال له اجرها ومثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد لا ينقص من اوزارهم شيئا۔ یعنی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس پر جو لوگ عمل کریں گے ان کے اجر کے برابر بھی اسے اجر ملتا رہے گا۔ اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی برائی کا طریقہ ایجاد کیا، اس پر ان لوگوں نے عمل کیا تو اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ صحیح حدیث ہے۔ اس روایت میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصول کے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اسلام میں نئے طریقے کا رائج کرنے یا ایجاد کرنے میں کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ وہ نئے طریقے قرآن حدیث کے موافق ہوں گے تو اس کا اجر بطور صدقہ نیا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی۔ جو برا طریقہ اختیار کرے گا، گناہ سب سے پہلے ایجاد کرنے والے کو اور پھر اس پر عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کل بدعۃ ضلالہ کی تخصیص کرتی ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے تمام شرعی بدعات کا تذکرہ کیا ہے، نہ کہ لغوی بدعات کا، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ العزیز اس نشست کے آخر میں کریں گے۔ اس روایت پر غیر مقلدین ہلکا قسم کا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ صدقہ خیرات دینے میں دیر کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جب پہلے جس صحابی سے یہ فعل شروع کیا مجلس میں، تو تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی،
تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثابت شدہ نیک اعمال کی شروعات کرنے کے حوالے سے یہ بات کی ہے، نہ کہ نئے امور ایجاد کرنے سے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ حدیث مختصر ہے، پوری حدیث صحیح مسلم کتاب زکوٰۃ میں ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ من سن فی الاسلام کہ معنی یہ نہیں کہ دین میں نئی نئی بدعتیں نکالی جائیں اور ان کا نام بدعت حسنہ رکھا جائے۔ شریعت میں کوئی بدعت سنت حسنہ نہیں ہوتی۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اصول اسلام سے ثابت ہو اور کسی وجہ سے اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو اور کوئی شخص اس کو جاری کرے تو یہ لوگ اس کو دیکھ کر اس سنت پر عمل کریں گے، ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں مذکور ہے کہ ایک شخص ایک تھیلا بھر کر امداد میں سامان لایا، جن کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہوئی اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ امداد لے کر آئے۔ تب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مکمل روایت یوں ہے کہ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے عون بن ابی جحیفہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منظر بن جریر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم دن کی ابتدائی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن سوراخ کر کے دن کے دھاری دار چادریں یا گبائیں گلے میں ڈالے اور تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے سے تھے۔ ان کی فاقہ زدگی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ نور غم زدہ ہو گیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر نکلے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی، آپ نے نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور پھر فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آیت کے آخر تک۔ بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اور وہ آیت جو سورہ حشر میں ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ پھر فرمایا، آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دینار سے، اپنے درہم سے، اپنے کپڑے سے، اپنی گندم کی ایک سا سے، اپنے کھجور کی ایک سا سے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے صدقہ کرے۔ جریر نے کہا تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اس کی تھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آنے لگی تھی، بلکہ عاجز آ گئی تھی۔ کافر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے آنے لگے، یہاں تک کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا اور اس طرح دمک رہا تھا جیسے اس پر سونا چڑھا ہوا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہے اور ان کے جیسا اجر بھی ہے جنہوں نے اس کے بعد طریقے پر عمل کیا، اس کے بغیر ان کے اجر میں کوئی کمی ہو اور عمل کیا اس کے بغیر ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اس پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے بغیر ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی کمی ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم، یعنی بقول معترضین کے کہ کوئی ایسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو فوت ہو گئی ہو تو اس کو پہلی بار زندہ کرنے والے یہ کام کریں گے، تو اس باب کے متعلق سے یہ حدیث ہے۔ یہ قیاس بالکل جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ ایک خاص موقع تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا، لیکن اس اصول کو فقط اس وقت کے خاص موقع پر بیان کرنے کی وجہ سے مخصوص نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت آنے والے نئے امور اور ان کی پہچان کے لیے امت مسلمہ کو اصول سکھلایا۔ اور کیا یہ قیاس جائز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھلانا اور فوت کرنا شروع کر دیا تھا؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے فقط یہ بات کہتے کہ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جو فوت ہو چکی تھیں
تو فوت ہونے سے پہلے بھی تو سنت کی ابتدا کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ پھر ان کو دیکھ کر جس صحابی نے سب سے پہلے وہ سنت ادا کی ہوگی تو اصل شروعات کرنے والا تو وہ شخص ہوا، تو پھر اس سنت کو فوت ہو جانے کے بعد جو دوبارہ سنت کو زندہ کرنے والا شخص ہوگا، بقول معترضین کے وہ شخص تو اس نئے امر کی شروعات کرنے والا اصل آدمی تو نہ ہوا۔ تو یہ قیاس بالکل فاسد ہے۔ اس کی دلیل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہی پیش کریں گے، جیسا کہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام اچھے عمل کی شروعات کی یا ایجاد کیا۔ یہ من سن سے مراد وہ مترک کام ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے ہو، جس کو پہلی بار کرنے والا حقیقی ہو، جیسا کہ صحیح مسلم میں باب ہے کہ باب بیان اسم من سن القتل، جس نے پہلے خون کی بنا ڈالی اس کے گناہ کا بیان۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفسا ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه كان اول من سن القتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ذی روح انسان کو ظلم سے قتل نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے خون گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر پڑتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ نکالا، بحوالہ صحیح مسلم۔ اس فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل واضح ہو گیا کہ ان کے فرمان من سن سے وہ عمل جو پہلی بار حقیقی طور پر کرنے والا ہو یا ایجاد کردہ ہو، چاہے اچھا یا برا۔ اس حدیث کے تعلق سے مفسر قرآن قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قلت وهو معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبہ وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ يريد ما لم يوافق كتابا او سنة او عمل الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم، وقد بین هذا بقوله من سن فی الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجوره شيئا، ومن سن فی الاسلام سنة سیئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعد من غیره ان ينقص من اوزارهم شيء، وهذا اشارة الى مبتدع من قبیح وحسن۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا معنی ان کے خطبے مبارک سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برے امور محدثات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے مراد وہ کام جو کتاب و سنت اور اعمال صحابہ کے موافق نہ ہو، اور یہ بات آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے فرمان سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی اچھی چیز کی ابتدا کی اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور ان کے اجر میں ذرا برابر بھی کمی نہ ہوگی، اور اس کے بعد والے لوگوں کو بھی اجر ملے گا جو اس کو جاری رکھیں گے، اور جس نے اسلام میں کسی بری چیز کی ابتدا کی تو اس کا گناہ اسے ملے گا، اور جو لوگ اس چیز کو جاری رکھیں گے ان کو بھی ملے گا، اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس نے کسی اچھے یا برے کام کی ابتدا کی، بحوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87۔ اور یہی موقف امام علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں البدع الاعتقادیہ والقولیہ والفعلیہ، ای کل بدعۃ سیئۃ دلالۃ لقول علیہ الصلاۃ والسلام من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، وجمع ابو بکر وعمر القرآن وكتب زید فی المصحف وجدد في عهد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال نووی البدعة كل شيء عمل على غیر مثل سبقه، وفي شرع احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وقوله كل بدعة دلالہ۔ عام مخصوص بدعت یہ اعتقادی قولی اور فعلی ہوتی ہے، جیسا کہ تمام بری بدعات گمراہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو عمل کریں گے اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا، اور حضرت زید نے اس کو مصحف میں محفوظ فرمایا، اور حضرت عثمان کے دور میں اس کی تجدید کی گئی۔ محاولہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح صفحہ نمبر 223۔ تو ائمہ اس مذکور روایات منصنف فی اسلام کو دلیل بنایا ہے ان نئے امور کی جو اسلام میں نئی پہلی بار ایجاد کیے گئے اسلام کی بہتری کے لیے، اور انہی امور کو جمہور ائمہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ تھا۔ نیز کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل بدعت ضلالہ کہہ کر ہر قسم کی بدعت کی اقسام کی نفی کر دی، تو ایسے بندے کا یہ قول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث اور فہم صحابہ کے بالکل برعکس ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے تراویح کے نئے ایجاد کردہ طریقے کو بدعت حسنہ کہنا، اور ابن عمر کا نماز چاشت کو احتتام سمجھ کر یا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ثابت مانتے ہوئے بعد کے صحابہ کا ایجاد کردہ عمل سمجھ کر اس کو بدعت حسنہ کہنا ثابت ہے۔ تو اس کا جواب معترضین یہ دیتے ہیں کہ یہ لغوی بدعت ہے، یعنی ان افعال کی اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن طریقہ نیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی تو ہمارا موقف ہے کہ کل بدعت ضلالہ تمام شرعی بدعات ہیں جو ہوتی ہیں دین اسلام کے خلاف ہے، اور لغوی بدعات وہ ہوتی ہیں جن کی دین میں کسی نہ کسی شکل میں دلیل ہوتی ہے یا یہ دین اسلام کی منافی نہیں ہوتی، تو لغوی طور پر بدعت طریقہ کار کا کہا جاتا ہے، لیکن فی نفسی ہی عمل بدعت نہیں ہوتا، بلکہ وہ طریقہ کار اور نیا انداز ہوتا ہے جو شروع کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان البدعۃ المذمومہ ما لیس لها اصل من الشریعہ یرجع الیہ وہی البدعۃ فی اطلاق الشرع، واما البدعۃ المحمودۃ فما وافق السنہ یعنی ما کان لها اصل من سنۃ یرجع الیہ وانما هي بدعۃ لغۃ لا شرعا لموافقتها السنہ، یعنی وہ بدعات جو مذمومہ ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں اور یہ مرجع نہ ہو، اور شریعت میں اس کا اطلاق بدعت پر ہوتا ہے، اور جو بدعت محمود یعنی اچھی ہے وہ سنت کے موافق ہوتی ہے، جس کی دین میں کوئی اصل ہوتی ہے اس کو بدعت لغوی طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ سنت کے موافق ہوتی ہے۔ بحوالہ جامع العلوم والحکم فی الشرع 50 حدیثہ من جوامع الکلم ابن رجب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131۔ اس روایت کی تائید ایک دوسری روایت بھی کرتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی ایسی نئی بات شروع کی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بالکل واضح اصول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے امور کی مطلق نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ قید لگائی ما لیس منہ، یعنی ایسے نئے امور جو اس دین اسلام میں سے نہیں تو رد ہے، یعنی جن کی اصل دین اسلام میں نہیں تو ان نئے امور کو نکالنا مردود ہے۔ یعنی دوسرے الفاظوں میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس نے دین اسلام میں ایسا نیا امر پیدا کیا جو اس میں تھا تو وہ مردود نہ ہوگا، یعنی جس کی اصل قرآن حدیث میں ہوگی